اللہ الرحمن الرحیم۔ الف میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسان نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، بعض سوالات بالکل ابتدا ہی سے اس کی دلچسپی کا مرکز اور محور رہے ہیں۔ یہ کائنات کیسے قائم ہوئی، کس اصول پر اس میں ارتقا ہو رہا ہے، یہ کہاں جا کر ختم ہوگی، انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، اس کے ذمے کیا کوئی خاص کام لگایا گیا ہے، یہ کائنات کسی خالق نے بنائی ہے یا بغیر کسی خالق کے کچھ اصولوں کے تحت چلتی ہے۔ اس نوعیت کے بہت سارے سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں اٹھتے رہے ہیں اور اس نے اپنے طور پر ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مذہب، فلسفہ، سائنس، سب کی تاریخ ان مباحث اور اس سے متعلق لوگوں کے خیالات، ان کے جوابات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ موضوع بہت قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس لیے نیا بھی ہے کہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سوالات بھی نئے نئے اٹھ رہے ہیں اور نئی نئی دریافتیں، نئی نئی تحقیقات اس بحث کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج اپنے پروگرام کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا اور یہ چاہا کہ الہیات، مذہب، سائنس اور میتھمیٹکس سے متعلق لوگوں کو یہاں مدعو کریں اور اس نوعیت کے سوالات کو، ان کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آج کی شرکاء کے طرف سے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ فزکس آپ کا میدان ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، MIT سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور اس میدان میں آپ دنیا علم میں ایک ممتاز آدمی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب جاوید احمد غامدی۔ مذہب، بالخصوص اسلام آپ کا موضوع ہے، قرآن مجید آپ کی تحقیق اور تدبر کا ایک عرصے سے محور و مرکز ہے اور اس ضمن میں آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر سرمد عباسی۔ آپ ریاضی دان ہیں، ان دنوں فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور تصریف و تالیف کے علاوہ ان مسائل پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرتے رہے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان جناب احمد جاوید، جیو کے ناظرین اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، الہیات، فلسفہ، تصوف اور اس نوعیت کے دیگر جو ڈسپلنس ہیں ان میں آپ کا ایک نام ہے اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مکمل نہ ہو سکتی اگر یہ اس میں شریک نہ ہوتے۔ میں اپنی بات کا آغاز ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کائنات کیوں بنی، کیسے بنی، کہاں سے شروع ہوئی اور اس نے کہاں پہ ختم ہونا ہے؟ انسان نے اس پہ سوچا، غور کیا، بگ بینگ تھیوری، بلیک ہول، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں۔ آپ یہ بتائیے بطور ایک سائنٹسٹ کہ انسان نے جو اپنے عقل سے اس کے بارے میں سوچا، اس کے نتائج فکر کیا رہے اور کیا کائنات کا کوئی مجموعی اور عمومی مقصد بھی دریافت کیا جا سکا؟ مقصد کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہزاروں سال سے انسان نے اس کے اوپر غور و خوض کیا کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے۔ ہر تہذیب نے، ہر مذہب نے اپنا کوئی نہ کوئی جواب دیا ہے، کوئی تلاش کیا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم دور کی کہکشاؤں کو دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں دوربین اور اسپیکٹروسکوپ سے، تو نظر آتا ہے کہ یہ دور ہوتی جا رہی ہیں اور جو کہکشاں ہم سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے۔ تو فرض کیجئے کہ آپ اس کا ایک ویڈیو لیتے اور اس ویڈیو کو آپ الٹا چلاتے تو یوں لگتا آپ کو کہ یہ الٹا چلانے پر کہ یہ ساری کہکشائیں ایک ہی نقطے سے شروع ہوئی تھیں اور اس کے لیے 15 ارب سال درکار ہیں۔ گویا کہ اب سائنس نے جو کائنات کی ابتدا کا تصور پیش کیا ہے وہ بنیادی طور پر بگ بینگ کا ہے۔ تو 15 ارب سال پہلے دنیا میں جتنا بھی مادہ تھا وہ ایک نقطے کے اوپر مرکوز تھا اور پھر جب یہ مادہ پھیلتا چلا گیا تو اس سے پھر عناصر وجود میں آئے، خصوصاً کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، اور ان سے پھر زمین بنی اور زمین پر پھر بے جان مادہ زندگی کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ یہ کس طرح سے ہوا آج اس پر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف چند ڈیٹیلز کے واسطے ہمیں یہ پتا ہے کہ جب کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، امونیا گیس اور نائٹروجن گیس اور میتھین میں موجود ہوتی ہے اور جب بجلی کڑکتی ہے جیسا کہ آج سے 4 ارب سال پہلے زمین کے اوپر کڑکتی تھی، تو اس سے پھر امینو ایسڈز بنتے ہیں، پھر امینو ایسڈ سے پروٹینز بنتے ہیں، پروٹین سے پھر چھوٹے جرثومے بنے اور ان جرثوموں سے پھر اس سے زیادہ کمپلیکس اس سے پھر خلیے بنے اور پھر خلیوں سے مختلف قسم کے جانور بنتے چلے گئے۔ اس سلسلے کی کڑی ہم بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ گویا کہ اس سب کے پیچھے یہ جو ایوولوشن کا تصور ہے بگ بینگ تھیوری سے، جی بالکل ایوالو ہوئی دنیا اس طرح سے آگے بڑھی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے کائنات کی تشکیل سے لے کے انسان کی تشکیل تک،
کیا مذہب اس کو قبول کرتا ہے، جزوً قبول کرتا ہے یا پوری طرح؟ دیکھیے مذہب سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، جی ظاہر بات ہے کہ مذہب کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا بہت کچھ مفہوم مختلف بھی ہو سکتا ہے. یعنی مذہب کی اپنی ایک تاریخ ہے، بہت سے مذاہب دنیا میں وجود پذیر ہوئے ہیں، ان مذاہب کی بہت سی تعبیریں ہیں، ان کے ہاں جو کتابیں ہیں ان میں بھی تخلیق کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. تو اگر قرآن مجید آپ کے سوال سے پیش نظر ہے، قرآن مجید میں یہ تصور دیا گیا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا تو یہ ایک مٹی اور گارے کا آمیزہ تھا جس سے اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس میں اسی انسان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت ہم نے رکھ دی. ثم سواہ، پھر ہم نے اس کا تسویہ کیا، یعنی انسان کے اس جسمانی قالب کو پھر ہم نے نقص سے درست کر کے خاص منتہا تک پہنچایا. پھر وہ مرحلہ آیا کہ پھر ہم نے اس میں انسانی روح اور انسانی شخصیت پھونک دی، اور پھر جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہوا، یہ سماعت پیدا ہوئی اور یہ بصارت پیدا ہوئی، یعنی وہ حقیقی سماعت و بصارت جس کے ذریعے سے انسان اپنے شرف کو بیان کرتا ہے. تو یہ قرآن کا بیان ہے. میں یہاں اصولی طور پر یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ وہ سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن مجید میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں انہیں بیان کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں اللہ کی ذات کا بھی ذکر آئے گا، اس کی صفات کا بھی ذکر آئے گا، پھر ان ذات و صفات سے متعلق استدلال بھی کیا جائے گا. استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید بالکل سائنسی علومی کی طرح آپ کو حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے. یعنی جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا، تو ظاہر ہے جب کائنات کا آپ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں علم بالحواس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. قرآن بھی اس کو پیش کرتا ہے. جب وہ اس کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں کہیں محض استدلال کے طور پر اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی یہ بالکل ایک ضمنی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی ذکر آیا ہے زمانے کی گردشوں نے اس میں کوئی غلطی نہیں اب تک دریافت کی. معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک وہی بات ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بیان کر دی گئی ہے. تو قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہی بیان کیا گیا. اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کر رہا ہے. ارتقاء کی صورت کیا ہوئی، وہ کن مراحل سے ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ نہ قرآن کا موضوع ہے نہ اس نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے. ارتقاء کے تصور اور مذہب کے تعلق پر ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد جاوید صاحب، یہ جو تصور ارتقاء ہے یہ محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ اس نے پوری ایک سویلائزیشن کو جنم دیا ہے. اور ابھی جیسے جاوید صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید بھی انسانی ارتقاء کے تصور کو بیان کرتا ہے. یہ جو نظریہ ارتقاء ہے اور جو قرآن مجید کا تصور ارتقاء ہے، اگر آپ دونوں کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، یا دونوں ایک ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یا میرے خیال میں کسی نظریے کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہیومن پرسیپشن میں کیا نتائج پیدا کیے. تو اس لحاظ سے تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ قرآن کے موقف سے متصادم نتائج پیدا کرتی ہے. قرآن کا یہ بیان مجھے جن نتائج تک پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. تھیوری آف ایولیوشن مجھے فطری طور پہ اس طرف مائل کرتی ہے کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہے، اور اس کائنات میں جتنی ویریڈ وہ لائف کی ویریڈ فارمز ہیں ان کا جو پورا ایک میکینزم ہے وہ نیچر کی اتفاقی سلیکشن ہے، وہ کسی خالق کا پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کو ہم کسی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور اس عمل کو پوری طرح اپنی گرفت میں بھی نہیں لے سکتے. وہ جو کریشن کا عمل ہے، تخلیق کا عمل ہے، نہیں تخلیق کا نہیں، نیچر چوز کرتی ہے ایک جو کنورژن ہے. تو جو تھیوری آف ایولیوشن اپنی نظریاتی سطح پہ ڈاروینزم ہے. ڈاروینزم اور مذہب ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں، مطلب جو ان کی مینیفیسٹیشن ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں، اور ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش لا حاصل ہے. ہاں، ان میں بحث اس طرح ہوگی کہ ایک یقیناً غلط ہے، تو وہ ہمیں یا کریشن کا فلسفہ ٹھیک ہے یا ڈاروینزم کا فلسفہ. کیونکہ دیکھیں تھیوری آف ایولیوشن ایک ہے فیکٹس کا بیان، فیکٹس کا قیاسی بیان. ٹھیک ہے، یعنی قیاس میں اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ اس میں ایک فیکچویلٹی پیدا ہو گئی. لیکن تھیوری آف ایولیوشن یہاں تک رہی نہیں ہے. تھیوری آف ایولیوشن نے جو سویلائزیشن پیدا کی ہے
اور جو بنیادی انسانی رویوں میں تبدیلی کا یہ تھیوری سبب بنی، یہ مدر تھیوری ہے تب، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہم مذہب کے ساتھ تطبیق دینے کی کوئی دور ازکار کوشش کریں۔ میں اپنے مذہبی استدلال کے ساتھ ایولیوشن کی تھیوری کے حیاتیاتی جز کو تو مان سکتا ہوں، لیکن اس کے نظریاتی تحکم کو ہر نہیں مان سکتا۔ میں چاہتا ہوں سرمد عباسی صاحب اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ارتقاء کی تھیوری کو اگر ہم مان لیں تو کریشن کی تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے حوالے سے خود جو اہل سائنس ہیں جس پہ غور کرتے رہے ہیں، کیا وہ خود بھی ارتقاء کی تھیوری پہ متفق ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے بہت بار ہسٹری میں، تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ اپیرنٹلی ایسے لگا ہے کہ ان کا کلیش ہوا ہے مذہب کے ساتھ۔ اس کا ایک بہت ہی بڑا اگزامپل ہے جب گیلیلیو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے سورج کے گرد، ایسا نہیں ہے کہ سورج ہمارے گرد گھومتا ہے۔ تو اس وقت بھی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو گیلیلیو کہہ رہا ہے یا تو وہ صحیح مانا جائے گا یا پھر جو اہل مذہب کہہ رہے ہیں، اہل مذہب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانا جائے گا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں، بہت سارے ایسے ایون پوپ جو کہ علامت ہے مذہب کی سب سے، وہ جو ہیں انہوں نے یہ خود کہا کہ گیلیلیو جو تھا صحیح تھا اور ہم نے جو چرچ نے جو اسے پروسیکیوٹ کیا وہ غلط تھا۔ لیکن چرچ ایوولوشن کو تو نہیں مانتا، چرچ کا جو آفیشیل سٹینڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ایوولوشن کو نہیں مانتا۔ بہت سارے کرسچن پریسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈارون کی تھیوری سب کچھ سمجھاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک پوائنٹ پہ ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی جب انسان بنا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی، میں چاہتا ہوں بات کو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھائیں۔ ابھی احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا تو ایوولوشن ٹھیک ہے یا کریشن ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لیئرز ایسی ہیں ہمارے ہاں، جیسے سر سید احمد خان ہیں اور وہاں بھی ایک روایت رہی مغرب میں بھی کہ فطرت کی روشنی میں آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دونوں کا اوریجن ایک ہے، ڈیوائن ورڈز کا اوریجن بھی اللہ تعالیٰ ہے یا وہ ایبسولوٹ جو ریالٹی ہے وہ ہے، اور فطرت کا بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا اس کا امکان موجود ہے، یا احمد جاوید صاحب والی بات چیز صحیح ہے؟ سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ ایک نظریہ ارتقاء ایک سائنسی تھیوری ہے، اس تھیوری کو بار بار پرکھا گیا ہے، اس سے ہم انسان کے ارتقاء اور اس کے موجودہ حال کو سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی صورت نہیں بنتی کہ آپ اس کو کبھی ہاں آپ اس کو ضرور کوشچن یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک مسنگ لنک ہے، ادھر مسنگ لنک ہے، ان مسنگ لنکس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈھانچہ نہیں تبدیل ہونے والا، اور تمام بایولوجسٹ ایوولوشنری اسکالرز اس پر متفق ہیں کہ یہ ایک مستند تھیوری ہے۔ احمد جاوید صاحب بات کر رہے ہیں، جاوید صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارتقاء کے تصور کو مان لینے کے بعد مذہب کی بنیاد جس تہذیب پر ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی، بالکل مختلف تہذیب وجود میں آتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے والے بظاہر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے نکال لینا چاہتے ہیں، یعنی یہ بظاہر تاثر ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ایک تہذیب بنتی ہے، اس سے کچھ تصورات بنتے ہیں، اس سے الہاد پر مبنی کچھ افکار پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق اصل تھیوری سے نہیں ہے، یعنی یہ تو اس کو پیش کرنے والے کس طرح پیش کر رہے ہیں، اس سے کس طرح استدلال کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں کائنات کا مشاہدہ کرتا ہوں، مشاہدہ کرنے کے بعد میرے سامنے کچھ حقائق آتے ہیں، میں اس سے استنباط کروں گا نا۔ سائنس خود اصل میں ایک استنباطی علم ہے، یعنی ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کا آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں یا آپ کے حواس کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچتی ہیں، پھر آپ اس محسوس سے غیر محسوس کا استنباط کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے پروفیسر نے آپ کو بتایا کہ ہم موجودہ کائنات کی رفتار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی کیا رفتار رہی ہوگی، اور پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے اس کی عمر کیا ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت سے استنباط ہیں جو ہم بعض چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم استنباط کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اس میں فلسفے کو بھی داخل کر دیتے ہیں، چنانچہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں نے بھی اس میں داخل کیا ہے۔ پھر میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ مذہب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ڈارون کے طریقے پہ ارتقاء ہوا ہے یا ارتقاء کی کوئی اور صورت ہوئی ہے، قرآن نے جتنی بات کہی ہے وہ صرف اتنی ہے۔ تو میرے نزدیک ایک مسئلے کو سائنسی یا حیاتیاتی طور پر الگ سے دیکھنا چاہیے، یہ سائنس کا موضوع ہے، آپ اس کو پیش کس لیے کر رہے ہیں یہ اصل میں فلسفے کا موضوع ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ جو ارتقاء کا تصور ہے اس کے تہذیبی نتائج کیا ہیں اور کیا اس کی مدد سے ہم باتوں کو مزید سمجھنا چاہیے۔ ہم اس پر مزید بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء فی نفس ہی اس میں خرابی اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس کو پیش اس اسلوب میں کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات کی تخلیق میں خالق کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔
آپ کو اس سے اتفاق؟ ہاں نہیں، میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ نظریہ ارتقاء جو حیاتیاتی چین ایک مضبوط قیاس کے طور پہ پیش کرتا ہے، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اس سے اختلاف کے ٹولز بھی میرے پاس تو ہیں نہیں۔ اصل چیز ہے کہ جب آپ کسی فیکٹ پر اصرار کر کے یا اپنے قیاس کو فیکچولائز کر کے اسے ایک نظریاتی حیثیت جب دیتے ہیں تو اس وقت کچھ سوالات اٹھتے ہیں، جس پہ جاوید صاحب نے گفتگو کر دی۔ ہم کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ایک ریشنل ڈاگما کے طور پر جو ہے، اور یہی اس کی عوام الناس میں زیادہ موجودگی ہے، یہ مذہب سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ نظریہ ارتقاء الگ چیز ہے اور ڈاروینینزم الگ چیز ہے، تو ہم ڈاروینینزم جو ہے اس کو مذہب سے متصادم سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو ان کو کوئی اینٹ گارا میسر نہیں کرنا پڑتا، وہ کہتے ہیں کن، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیکون، پھر ایک قاعدے کے مطابق وہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ارتقائی کے اصول پر کائنات چل رہی ہے۔ آپ ایک قطرہ آب ہے جو پیدا کرتے ہیں، آپ کچھ چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس سے آپ کی جسم کی فیکٹری میں ایک قطرہ آب وجود پذیر ہوتا ہے، ادھر ایک انڈا وجود پذیر ہوتا ہے، دونوں کا اتصال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ارتقائی عمل ہے جو ماں کے پیٹ میں جاری رہتا ہے، 9-10 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آسمان سے وہی ارتقاء جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ یہ نہیں بیان کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ارتقاء کا جو تصور ہے وہ تو پوری کائنات میں کار فرمائے۔ خدا کے کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ آسمان سے بچے پیدا کر کے زمین پر کر دیتا۔ اسی طرح سے اسی کو ماضی میں لے جائیے، جیسے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ پتلا بنا کر کہیں پھونک دیا گیا ہے، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ کیسے ہوا، یہ سائنس کا موضوع ہے، اس کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر آراء قائم کرنا چاہیے۔ احمد جاوید صاحب نے یہ کہا کہ ڈاروین اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن معافی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ارتقاء میں فرق نہیں کہہ رہا، ڈاروینزم اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے۔ ڈاروین کا نظریہ یا اس کی جو تھیوری ہے وہ ایوولوشنری تھیوری، اور ایوولوشنری تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اگر بہت سے جاندار ہوں تو وہ جاندار اپنی تعداد اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے جو اس ماحول کے مطابق ہیں، جن کو خوراک مل سکتی ہے اور جن کے لیے دوسرے کنڈیشنز پورے سازگار ہیں۔ یہ عین ایوولوشن ہے، نظریہ ارتقاء ہے، اور سب سے پہلے ڈاروین نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا تھا۔ تو یہاں تو ایک بہت بڑا تصادم بنتا ہے، اور یہ حقیقی تصادم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ انسان موجودہ حال میں، موجودہ شکل و صورت میں موجود تھا آج سے ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے، اور کہ اس کی شکل و صورت وہی رہی ہے، تو یہ تو پھر مختلف چیز ہے، بالکل مختلف چیز ہے، اور سائنس اس بات کو قبول ہرگز نہیں کرتی۔ جاوید صاحب، یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ارتقاء کو مان بھی لیا جائے تو وہ ارتقاء جس کی بات پرویز خود بھائی کر رہے ہیں وہ اور ارتقاء ہے، اور مذہب جس ارتقاء کی بات کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف ارتقاء ہے۔ ڈاروینینزم جو اس وقت ایک سوشل تھیوری ہے، تو وہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پہ بنی ہوئی ایک سوشل تھیوری ہے، تو وہ مذہب سے متصادم ہے، مذہب کے خلاف ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مجھے اس کو ماننے میں کچھ تحفظات ہیں آپ دونوں حضرات کی کہ یہ سائنس کا مسلمہ ہے، تھیوری آف ایولیوشن۔ مطلب ابھی پرسوں ہی میں الاس پور ڈاروین جو پڑھ رہا تھا، تو وہ نوبیل پرائز کے لیے نامزد ایک بایولوجسٹ کا کام ہے، اور 2004 میں چھپی الاس پور ڈاروین۔ تو اس میں میرا یہ ماننے میں ابھی تحفظ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، مطلب میں آپ چیلنج نہیں کر رہا کہ سارے بایولوجسٹ تھیوری آف ایولیوشن کو مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کی وضاحت انہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے اور کتابیں بھی، گاڈ ود آؤٹ ڈارون اور اس طرح کی جو کتابیں کا کام ہے، ایوان شیوٹ اب کوئی معمولی آدمی۔ سوشل ڈاروینزم جو ہے وہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے، وہ ایک اس لیے وہ سائنس ہے ہی نہیں، تو اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آرگنائزیشن ہے ڈسکوری انیشیٹو، اور ان کا یہ کلیم تھا کہ بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ڈاروین کی تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو جب اس کو ذرا اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی 400 سگنیچرز سائنٹسٹ کے لیے تھے، جبکہ شاید کوئی 3-4 لاکھ سائنٹسٹ اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو 400 آؤٹ آف 4-5 لاکھ
تو قابل ذکر نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے، حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ many that a significant portion of the scientists do not. So Darwin's theory is not challenged. زمین کی حرکت کے رد میں آپ ایک سائنٹسٹ کا سگنیچر نہیں لے سکتے. اگر آپ چاہیں کہ زمین ساکن ہے تو ایک سائنٹسٹ بھی نہیں کرے. ایک scientist. 400 اسٹینڈ کرتے ایسی ہیں. بات بنتی ہے کہ اگر آپ ڈاروینزم کو اور نظریہ ارتقاء کو رد کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو تمام سائنس کو رد کرنی پڑے گی، اور اگر تمام سائنس کو آپ رد کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا ہے، اس واسطے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مخصوص پس منظر ہے فکری پس منظر میں اس کو دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے. کوئی اور کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو، کسی اور ملک کسی اور مذہب میں پیدا ہو، وہ کچھ اور سوچے گا، وہ اور تیسرا شخص کچھ اور سوچے گا. ہمیں تو حقائق سے سروکار ہے، صرف حقائق سے، اور سائنس حقائق اور منطق کے اوپر مبنی ہے، اور اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. چنانچہ اگر آپ بایولوجسٹ سے یہ سوال کریں کہ کیا نظریہ ارتقاء کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ مختلف قسم کے جاندار، مختلف قسم کے جانور اتنی تعداد میں کیوں ہیں اور اس سے کم کیوں نہیں ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی توجہ نہیں ہوگی سوائے تھیوری آف ایوولوشن کے. تو یہ ایک مصدقہ تھیوری ہے سائنس کی، اور اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو پھر آپ سائنس کو بھول جائیے. جی ہم اس پہ جاوید صاحب چاہیں گے کہ آپ کی رات کی جاوید صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تفصیلی بات ہو، لیکن اس سے پہلے میں ایک وقفہ لینا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جاوید صاحب اختلاف ہو گیا، دو نقطہ ہے نظر سامنے آ گئے ہیں. تھوڑی سی تنقید کر لینی چاہیے مسئلے کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء جیسے اس نے اس کو پیش کیا تھا، تو سائنس کی دنیا کسی ایک جگہ کھڑی نہیں ہو جاتی، اس پر بہت سا کام ہوتا رہتا ہے. یعنی بہت سے شواہد اس نے پیش کیے تھے جو رد ہو گئے، بہت سی چیزیں ایسی تھی جو اس نے پیش کی تھی جن کے بارے میں نئی تحقیقات سامنے آ گئیں، اور حیاتیات کے ماہرین نے بعض نئے پہلوؤں کی طرف اشارے بھی کر دیے. ایک نفس ارتقاء ہے کہ ارتقاء ہوا ہے، ارتقاء کے طریقے پر کائنات بنی ہے، ارتقاء کے طریقے پر یہ جتنی بھی آپ کو مختلف اصناف نظر آ رہی ہیں یہ اسی طرح وجود میں آئی ہیں. یہ چیز تو کم و بیش متفق علیہ ہے، اور پروفیسر بالکل درست کہہ رہے ہیں، حیاتیات بھی متفق علیہ ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے، یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں اس کا بیان بھی بالکل یہی ہے. ایک چیز یہ کہ یہ ارتقاء کیسے ہوا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اس ارتقاء کی تفصیلات میں جب آپ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنس یہ بتائے کہ ارتقاء تو یقیناً ہوا ہے لیکن اس کی صورت یہ ہوئی ہے، یا پرسوں یہ بتائے کہ اس کی صورت اس سے مختلف ہوئی ہے. تو ڈارون پر جو تنقیدیں کی جا رہی ہیں وہ اصل میں اس نوعیت کی تنقیدیں ہیں. نفس ارتقاء کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا علم کی دنیا میں. مذہب کی دنیا میں بھی یہ مطلب یہ تو ضرور کہتا ہے نا کہ انسان ایک بالارادہ شخصیت کے طور پر، وجود کے طور پر تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال و جواب اس سے ہوں گے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے ایک پہلو کہ کیا ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ڈارون نے جس طریقے سے اس نقطہ نظر کو پیش کیا تھا بین ہی وہ آج بھی مانا جاتا ہے، اس میں ادنا درجے کی کوئی تنقید نہیں ہوئی، کوئی اس کے معاملے میں جتنے شواہد پیش کیے گئے تھے نئی حقیقت سامنے نہیں آئی. یہ بات سائنسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے جتنا کچھ ہم جانتے ہیں طالب علم. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پوری تہذیب نے اپنے کچھ مقدمات قائم کیے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں حیاتیات کا سوال نہیں ہے، یہ فلسفے کا سوال ہے. یعنی آپ اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، آپ اس سے کیا نتائج نکالتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے، یعنی اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ، تیسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس کی دنیا میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو کبھی کوئی اچھا سائنس کا عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی آخری حجت ہے جو ہم نے دنیا پر قائم کر دی ہے. یہ ایک ارتقائی عمل ہے جو خود فکر میں جاری رہتا ہے، اس میں بھی نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نفس ارتقاء کو تو بیان کرتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، یعنی مختلف مراحل سے گزر کر انسان کا قالب تیار ہوا ہے اور اس میں بتدریج تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آیا ہے جس میں وہ انسان کی شخصیت کے ساتھ نمودار ہوا ہے. اتنی بات کرتا ہے. اب رہ گئی اس کی تفصیلات کہ یہ معاملہ کیسے ہوا. سائنس کو حق ہے کہ وہ بیان کرے، لوگوں کو حق ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرے، اس میں نئے نئے نقطہ نظر سامنے آئے اور اس پر بات کی جائے. جب آپ اس دائرے سے آگے جائیں گے اور اب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کسی ارادے پر نہیں بنی، یہ ایک دوسرا موضوع ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پروفیسر نے یہ بات ابھی موضوع بحث بنائی نہیں، صرف اتنی بات. جی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو تصور ارتقاء جیسا بیان کر رہے ہیں اس میں کہیں کسی خالق کا وجود نظر آتا ہے جیسے مذہب اس کو دیکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو فطرت کے قوانین ہیں ان کا کوئی خالق ہو سکتا ہے، شاید ہو. سائنس کبھی آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے گی کیونکہ سائنس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے، ارادوں کے ساتھ نہیں ہے.
لیکن کیا انسان کی زندگی بامقصد ہے یا بے مقصد ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر مکتب فکر، ہر مذہب میں مختلف مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ اب چلیے اگر آپ اس کو مان لیں کہ انسان کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ اچھائی کرے اور وہ اپنے اعمال سے پھر بالآخر اس کو جنت ملے اور نجات ملے، تو پھر بہت سے سوال اٹھتے ہیں اس سے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، یا پھر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لنگڑا لولا گونگا اور کن ذہن ہوتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر سکے یا برا کام کر سکے، تو پھر اس بیچارے کی زندگی کس فائدے کی ہے، کس کام کی ہے، اور اس کو پھر کہاں بھیجا جائے گا، جنت میں یا دوزخ میں؟ تو یہ تو انسانوں کی بات، پھر اور جو دوسرے جاندار ہیں ان کا کیا کیجیے گا؟ تو اس طرح کے سوالات جو ہیں بڑے بنیادی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہر مکتب فکر، ہر مذہب کی الگ الگ سوچ ہے اس کے اوپر۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی واضح مقصد ہے کائنات کا۔ ہم مقصد بنا سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد شاید اوپر سے نہ دیا گیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مقصد کائنات کو دیکھ کے تو ہم تخلیق کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ متعین طور پہ کہنا کہ ہاں یہی مقصد ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہی بات یہ کہ ایک چیز میں تو اتفاق ہو گیا نا، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ فلسفیانہ سوالات کو الگ زیر بحث لائیے، حیاتیات کے اور طبعیات کے سوالات کو الگ زیر بحث لائیے۔ پروفیسر نے دو چیزوں پر گفتگو کی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ طبعیات کا علم آپ کو کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا بتاتا ہے، یعنی ایک نقطے میں انفجار ہوا اور اس کے بعد پھیلتی ہوئی یہ کائنات بنتی چلی گئی، پھر اس کے بعد یہ زمین وجود میں آئی اور اس زمین کے اندر پھر ایک ارتقائی کے نتیجے میں مختلف اصناف وجود پذیر ہو گئی۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو حیاتیات کا یا طبعیات کا علم آپ کو بتاتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جس میں مذہب میں اور اس میں تصادم پیدا ہو جاتا ہو، یعنی مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس میں اور اس میں کوئی تصادم نہیں ہے، کسی نوعیت کا کوئی تصادم نہیں ہے۔ قرآن مجید پورے کو آپ کے پاس موجود ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی زبان اجنبی ہو چکی ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت پیش کی ہے وہ بلکہ واضح طور پر ارتقاء ہی کے تصور کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ تو ہے ایک پہلو اس کا۔ اب اس کے بعد آپ اس پر آ جائیے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے بڑی درست نشاندہی کر دی کہ اب یہ وہ مقام ہے جس میں سائنس کا موضوع نہیں ہے، یعنی آپ کائنات کا مطالعہ کریں اور اس کا کوئی مقصد دریافت کرنے کی کوشش کریں، یہ فلسفے کا موضوع ہے۔ یعنی اب ہمیں اس پر جب گفتگو کرنی ہے تو ہم ظاہر دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کائنات بڑی عظیم ہے اور کائنات کی عظمتوں کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ نہ کوئی مذہبی آدمی دوسری رائے رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی سائنٹسٹ دوسری رائے رکھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم آخری درجے میں کائنات کا مقصد متعین کر سکتے ہیں یا متعین ہو گیا ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اپنے حوالے سے کائنات کا مقصد سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک پولٹری فارم میں جاتا ہوں، میں یہ دیکھا ہوں وہاں مرغیاں ہیں، بے شمار مرغیاں ہیں۔ مرغی ایک خوبصورت جانور ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، کوئی آدمی اس کے مقاصد کے بارے میں ایک مقالہ لکھ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ خالق نے مرغی کو بنانے میں 10,000 مقاصد پیش نظر رکھے ہوں، لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ میرے لیے وہ گوشت کا اور انڈوں کا اہتمام کرتی ہے، یعنی یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنے حدود علم کو جان لینا چاہیے، یعنی جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں بحیثیت انسان کے، تو ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، یعنی اس کے اور کیا مقاصد ہیں، یہ کس لیے بنی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، آپ کیا ساتھ کر سکتے ہیں۔ جاوید صاحب، انسان کا مقصد تخلیق اگر ہم مذہب کے حوالے سے، اور مذہب جب میں کہتا ہوں تو مراد اسلام اور قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آنے والا مذہب ہے، وہ مقصد تخلیق کیا ہے؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا، اس سے پچھلے پروگرام کا خاتمہ غالباً اسی سوال پر ہوا تھا، اور اس وقت میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جہاں تک کائنات کا تعلق ہے وہ تو اپنی عظمتوں اور وسعتوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے مقاصد کی تعین حتمی درجے میں نہیں کر سکتے، لیکن اپنے حوالے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ سائنس کے لحاظ سے اگر اس کا کوئی جواب مل گیا ہے تو ضرور سامنے آنا چاہیے، لیکن قرآن مجید اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے۔ اصل میں یہ معرفت ہے، یعنی اس کی معرفت ذات اور اپنے پروردگار کی معرفت، جس سے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ ان تقاضوں اور ان نتائج کے لحاظ سے زندگی بسر کرنا یہ انسان کا مقصد تخلیق بن جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا
کہ اصل میں یہ کائنات جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے, پاکیزگی کا رویہ اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے. چنانچہ قرآن نے ان لفظوں میں اس کو بیان کیا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے نفس انسانی کا اس طریقے سے تصفیہ کیا ہے, اس کو نقص سے درست کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے. دونوں راستے اس کو سجھا دیے ہیں. جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اس نے فلاح پا لی, اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو نامراد کیا. اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر پھر وہ اس پوری کائنات کے بارے میں متوجہ کرتا ہے کہ یہ در حقیقت پوری کی پوری کائنات اس وقت کے مقاصد کے لیے بنائی نہیں گئی. چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو, یہ تمہارے سامنے بڑی کہکشانیں بکھری ہوئی ہیں اور تمہارے سامنے یہ ستارے اور سیارے بکھرے ہوئے ہیں اور یہ تم سے بہت زیادہ وسیع ہے. تمہاری دنیا تو بڑی چھوٹی سی دنیا ہے. یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہے, ایک دن جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک عظیم انفجار ہوا اور اس کے بعد یہ وجود میں آ گئی. قرآن خبر دیتا ہے کہ ایک اور انفجار ہونے والا ہے, اور اس انفجار کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, ہم اس زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے. یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ فنا ہو جائے گی, وہ یہ کہتا ہے یہ ایک نئی صورت اختیار کر لے گی. اور جب یہ نئی صورت اختیار کرے گی تو اصل میں یہ جتنا تم بکھرا ہوا مادہ دیکھ رہے ہو, ہم اس کو جمع کر کے تمہارے لیے ایک ایسی دنیا بنائیں گے جس میں جو اربوں انسان اب تک آ چکے ہیں ان کے لیے ایک بادشاہی قائم کر دی جائے گی. یعنی آخرت کا تصور جو ہے وہ مل کے اس دنیا کے تصور سے, اس دنیا کے پورے تصور کو بیان کرتا ہے. اس پر وہ سوالات جو پروفیسر نے اٹھائے تھے, مثلا بچوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, اسی طرح سے جانوروں کی پیدائش کا مقاصد کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو موضوع بنائیں, میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو بات ہوئی کہ اس کائنات کے تصور میں انسان جو ہے وہ مرکزیت کا حامل ہے, اور اسی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کائنات اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور اس کے لیے ایک اسباب فراہم کرتی ہے. انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مر جاتا ہے, 50 سال کی عمر میں مر جاتا ہے, 60 سال کی عمر میں مر جاتا ہے, اس کا پورا پوٹینشیل ہمارے سامنے نہیں آ پاتا. تو کیا یہ خود اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایسی دنیا کو مان لیا جائے جس میں انسان اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ ظہور پذیر ہو؟ غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے اور اس کا انجام پھر ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. بڑی اچھی بات ہے, لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں. جی, مثال کے طور پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے, جن کا ذہن نہیں ہوتا ہے, جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں, جو سن نہیں سکتے. ان کا کیا ہوگا؟ وہ بچے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں صرف غربت ہے اور جہاں بد اخلاقی ہے, تو ان کو جو ماحول ملا ہے اس کے حساب سے پھر ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. چنانچہ یہاں پر اگر حالات اچھے ہیں ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے واسطے, تو وہاں پر ایسے حالات ہیں جو انسان کو خراب کاموں کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو یہ امتحان کا تصور جو ہے بڑا مشکل ہے جب آپ اس کو, اگر آپ مزید کرے دیں اس کو, جو اس طرح میں نہیں. جی, آپ کے خیال میں اس طرح کے سوالات جو ہیں اس بنیادی تصور کی نفی کرتے ہیں یا اس کی تائید نہیں کرتے؟ میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مخصوص تصور ہے جو ایک مخصوص سوچ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ہم چاہیں گے جاوید صاحب, آپ یہ جو سوال اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس طرح کے ڈسیبلڈ بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ اس مجموعی تصور آزمائش سے پوری طرح منطبق نہیں ہوتا. جب آپ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا سائنس جب ابتدا کرتی ہے کسی چیز کی تو سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے؟ یعنی وہ بہت سے مظاہر کی توجیہ کرے گی, قابل اطمینان کر دے گی, بعض سوالات اس میں بھی باقی رہ جائیں گے. آپ علم کا سفر کبھی ترک نہیں کرتے. چنانچہ جب آپ فلسفے کی سطح پر چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جن سوالات پر ہم بحث مباحثہ جاری رکھیں. بحثیت مجموعی اس کائنات کا مقصد جب متعین کیا جاتا ہے, جیسے کہ احمد جاوید صاحب نے توجہ دلائی تھی, تو وہ کسی عامیانہ سطح پر نہیں ہوتا بلکہ ایک برتر سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان سوالات کو آپ لے لیے, یہ سنجیدہ سوالات ہیں, اٹھنے چاہیے, اہل مذہب کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک حاملہ عورت کو دیکھیں کہ وہ اطمینان کے ساتھ سویٹر بن رہی ہوتی ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو بچہ وجود میں نہیں آیا. تو یہ جو پیچھے سے پوری کائنات آپ کی چلی آ رہی ہوتی ہے وہ کن مقاصد تک پہنچے گی. بعض اوقات جب ان مقاصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب ہر چیز اپنے مقام پر ٹھیک بیٹھ گئی. تو کائنات پوری کی پوری بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس وقت تمہارے سامنے دوسری دنیا آئے گی تو اپنے اصل مقصد کے ساتھ کھل کے سامنے آ جائے گی. اس کو انہوں نے بیان کیا باقاعدہ. اب اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں جو پروفیسر نے پیش فرمائے ہیں, ان میں سے جہاں تک یہ چھوٹے سوالات نہیں, یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں. اب دیکھیے, دنیا میں اگر 6 ارب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہیں, 5 ارب غیر مسلم ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے, مگر ان کا جنت جانا تو بڑا مشکل ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے. یہ سوال پھر ہم احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے. لیکن دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو
یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوں یا اس مذہب میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں، تو مجھے پھر کس بنا پر آزمایا جائے گا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی خاطر ہے اور کہ مقصد حیات اس امتحان میں بہتر نمبر حاصل کرنا ہے، مگر 80% لوگ اس دنیا، اس کرے پر تو اس امتحان کے لیے کبھی تیاری کر ہی نہیں سکتے. وہ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ تیاری بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو تصور قرآن نے پیش کیا ہے، تو اس کے تصور ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ان سوالات کو کس جگہ رکھتا ہے. مثلا اس سوال کو آپ سب سے پہلے لے لیجئے کہ کائنات کا مقصد اگر آزمائش ہے تو اس وقت دنیا میں 5 ارب 6 ارب کے قریب انسان ہیں، ان میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید نے تو یہ تصور پیش نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب سے وابستگی کی بنیاد پر آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. قرآن دنیا کی وہ عجیب کتاب ہے کہ جو سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں باقاعدہ اس زمانے کے مذاہب کا نام لے کر یہ کہتی ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی نصرانی ہو، خواہ کوئی صابی ہو، خواہ مسلمان ہو. اور یہ میں نے ترتیب میں مؤخر کر دیا، قرآن مجید نے ابتدا مسلمانوں سے کی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، تمام مذاہب کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ ان سے وابستگی جنت اور دوزخ کا باعث نہیں بنے گی. اس کے لیے ہم نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے. اور یہ بتایا ہے، کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک ہندو اور احمدی جنت میں جا سکتے ہیں؟ میں پورے سوال کا جواب دوں گا، لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. قرآن نے ایک معیار مقرر کر دیا، اور وہ معیار کیا بیان کیا؟ وہ معیار یہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لی ہے کسی شخص نے، یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. اسی آیت میں دیکھیے بیان کر دیا اس کو. دوسرے یہ کہ کیا وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا اور اس حقیقت کو اس نے تسلیم کر لیا کہ اسے ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور جواب دہی کی بنیاد بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اچھا عمل. اور یہ بتا دیا کہ اس کا شعور ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے. یہ تو انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں، وہ ذرا غور و فکر سے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تاریخ وہ لے کر آیا ہے، جس پر ان کا وجدان گواہی دیتا ہے، جس کی تصدیق انبیاء علیہ السلام کی ایک پوری تاریخ نے ہمیشہ کی ہے، جس کے حق میں تجرباتی شواہد فراہم ہو چکے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر آپ کا محاسبہ ہوگا اور ان کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ بات رہ گئی کہ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہے، مذہب کے ماننے والے. قرآن مجید نے یہ معیار بتا دیا. اب اس معیار کے بعد اس کے سامنے مختلف حقائق آتے ہیں. بنیادی معیار یہ ہے، اس کے بعد مختلف حقائق آتے ہیں. ان کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس مسلمان نے خدا کو بھی مان لیا، اس نے آخرت کو بھی مان لیا، جواب دہی کے احساس سے زندگی بسر کر رہا ہے، قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو جہنم کی سزا دے دی جائے گی. تو اب جرائم ہیں جو زیر بحث آتے ہیں، انہی جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی، یعنی ایک ہندو پر واضح ہو گئی، ایک مسیحی پر واضح ہو گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے پیغمبر تھے. حق انہوں نے بیان کیا، ٹھیک بات بیان کی، خدا کے سفیر تھے، میں اس کے باوجود نہیں مانتا. اس کو قرآن جرم قرار دیتا ہے، یعنی جرائم کی فہرست میں بین ہی یہی معاملہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہوگا. قرآن نے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا، بنیاد انہی تینوں حقیقتوں کو بنایا ہے. اس کے بعد جرائم بتائے ہیں کہ قتل کر دو گے تو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود تمہارے لیے سزا کا فیصلہ ہو سکتا ہے. خدا کے سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر مان کر اس کا انکار کر دو گے، ایک بڑا جرم ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہود پر جب اتمام حجت کیا ہے سورہ بقرہ میں، تو دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ تم نے پہچان لیا اس کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تم تو اس طرح اس پیغمبر کو جانتے اور پہچانتے ہو جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہو. اس کے باوجود انکار کرتا ہے آدمی تو وہ مجرم ہے. اور میرے نزدیک وہ ایسا ہی مجرم ہے جس طریقے سے آپ یہ جان گئے بہت اچھی طرح سے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور آپ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن آپ نہیں جانتے تو آپ مواخذے میں بھی نہیں ہیں. جانے بغیر مواخذے کی بنیاد صرف ہوتی ہے. ابھی ایک بات جو جاوید صاحب کی بات جہاں سے پھوٹی وہ ایک تصور کائنات سے پھوٹی. محمد حسن عسکری صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ جو تصور کائنات ہے، اگر ویسٹ میں عیسائیوں کے ہاں یہ مسئلہ بنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب ایک تصور کائنات دیتا تھا. اسلام کا انحصار کسی تصور کائنات پر نہیں ہے. جب آپ تصور کائنات پر رکھیں گے تو سائنس کے ساتھ متصادم ہوں گے. آپ اس اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں، مقصد وہ شے کبھی مقصد سے خالی نہیں ہو سکتی جو صاحب شعور ہو. یعنی میرے اندر شعور کی موجودگی میرے لیے مقصدیت کو خود بخود ثابت کرتا ہے. تو اب یہ الگ بات ہے کہ میں اس مقصد کو جو میرا شعور مجھ پہ لازم کرتا ہے، اس مقصد کو اپنے خالق کی طرف سے ودیت کردہ مانوں یا اپنے شعور کے میکینزم کا ایک لازمہ اور ضروری تقاضا سمجھوں. تو اس معنی میں جیسے مذہبی مقصد کی تو نشاندہی ہو گئی. میں ایک اور اینگل سے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ
قرآن شریف جو تصور زندگی دیتا ہے، یعنی انسانی زندگی کا جو تصور دیتا ہے، اس کے دو فیزز واضح طور پر الگ الگ کرتا ہے، دنیا اور آخرت. تو انسان کی دو جو ہیں وہ سمجھیں کہ اسٹیٹس آف بینگ ہیں، دو اس کے اسپینز ہیں جس میں اس کی ایک زندگی گزرتی ہے ایک شخصیت کے ساتھ. تو جس طرح میں نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب اگر نظریہ ارتقاء سے مدد لوں ہود بھائی تک اپنی بات صحیح صورت میں پہنچانے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں اپنا ہونا کوالیفائی کیا ہے ایک سروائیول سے کہ وہ مطلب ایک اس کے اصول پر، تو اسی طرح آخرت میں بھی موجود ہونا کوالیفائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، یہ نیچرل ہے. اور فطرت کے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں یکساں ہیں. تو وہاں کے لیے کوالیفائی کرنے کا دوسرا نام ہے آزمائش، کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ایک آزمائش تم پر دکھا دی گئی ہے، یعنی تمہارے تجربے سے گزار دی گئی ہے، اور دوسری آزمائش کا نتیجہ تمہیں مل جائے گا. اب اس میں پرویز ہود بھائی صاحب ایک چیز پہ بہت زور دے رہے تھے، اور شاید ابھی تک وہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ سوال دہرائیں گے بھی. میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب سائنس کا روب اتنا پڑ گیا ہے کہ مذہبی فکر اپنے آپ کو سائنسی ذہن کے لیے قابل قبول بنانے کی مہم میں لگ گئی ہے. میں اس پوری اپروچ کے بہت خلاف ہوں. سائنس جو ہے وہ یہ چیز کیا ہے، اس کو تجزیہ کر کے اس کو ذرات میں بکھیر کے سمجھنے کا نام ہے. یہ چیز کس لیے ہے، یہ سائنسداں کو پوچھنا چاہیے، نہ یہ کہ ان ذرات کی تنظیم اور انتشار سے دریافت کرنا چاہیے. تو اس میں سائنس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس تو سوالات رکھ رہی ہے آپ جیسے نہیں، سوالات نہیں، وہ عقائد کو سوالات کی شکل دی جا رہی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو نجات کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا واحد ذریعہ نجات ہے. اب جو امتی نہیں ہو سکا اس کو نجات دوسرے پیمانوں پہ مل جائے گی. ہاں، لیکن نجات اس کے لیے بھی ہے جیسے صاحب نے بیان کیا. وہ ہے، لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں پورے زور سے کہ واحد ذریعہ نجات وہ اسلام ہے جو مینیفیسٹ ہوا آخر میں آ کے محمد. واحد کیسے رہا اگر نجات کے باقی ذرائع بھی ہیں؟ دیکھیں، ایک پرنسپل ذریعہ ہوتا ہے، پھر اس کی ایکسیپشنز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسانی دنیا میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں ایک جیسے مواقع دو آدمیوں کو بھی حاصل نہیں ہیں. تو واحد ذریعہ نجات مسلمان ہونا ہے، اور بے شمار ذرائع بخشش اس بات پر بھی ہیں کہ یہ آدمی کچھ جائز عذر کی وجہ سے، قابل تسلیم عذر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکا، چاہے ان آزار کی تفصیل ہمیں نہ آتی ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ریشنل بات نہیں ہے کہ انسان کی جو یہاں کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے سیٹ اپ میں، اس کے لیے ایک دوسری دنیا ہو؟ اب ہم بہت سی چیزیں تصور کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی حقیقت ہے وہ سائنس تو کبھی آپ کو نہیں بتا سکتی. یہاں تو ہم صرف چند بنیادی سوال کر سکتے ہیں جو ہمیں عقل کرنے پر مجبور کرتی ہے. اب میں احمد صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اسلام واحد راہ نجات ہے، لیکن احمد صاحب دیکھیے تو صرف 20% لوگ اس کرے پر مسلمان ہیں، 80% تو نہیں ہیں. اور جو 20% مسلمان ہیں ان میں سے صرف 1 یا 2% یا اس سے بھی کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کو ایک سازگار ماحول ملا جہاں وہ نیکی کر سکے اور جہاں ان کو خراب رستوں کے اوپر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا. اگر 1% نہیں تو 5%، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ہیں جو غربت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو اب میری عقل تو پھر یہ سوال کرتی ہے کہ اگر امتحان ہونا ہے تو کم از کم سب کو کم از کم وہی بیسک چیزیں تو دی جائیں. اس سے قبل کہ میں ایک اسٹوڈنٹ اور دوسرے اسٹوڈنٹ میں فرق کر سکوں، کم از کم وہ ایک ہی کلاس میں تو بیٹھیں. ایسا نہیں ہے یہاں پر. جی، ہم چاہیں گے کہ جاوید صاحب سے اس کا جواب لیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ہم بالفرض یہ مان لیں بالکل کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ جو شخصیت کی کنڈیشننگ کرنے والے عوامل ہیں ان میں فرق ہے، ان میں ان کی بات میں وزن ہے کہ انسان کا ماحول اس کے نیک بننے یا برے بننے میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں تک ہم اس بات کو وزن دے کر بات کرتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امتحان لینے والا رحمان و رحیم ہے، اور
امتحان میں کامیابی کے وسائل میسر نہ آنا کسی شخص کو، یہ اس کا قابل تسلیم عذر ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہاں میں بیمار ہو کر آپ کے پرچے میں حاضر نہیں ہو سکا تو ممکن ہے آپ مجھے فیل کر دیں. وہاں میں بیمار ہو کر اگر اس پرچے کو مکمل نہیں کر سکا تو وہاں میرا یہ عذر سنا جائے گا، یہ عذر مانا جائے گا. مطلب میری بات کو ایک سنگ دلانہ اور غیر انسانی تحکم کے معنی میں نہ لیا جائے. میری بات کو اسلام جو کچھ کہتا ہے، اپنے لیے جو کلیم رکھتا ہے، اس کی ترجمانی سمجھا جائے. اس بات کے دو حصے ہیں کہ پرنسپل ذریعہ نجات اسلام ہے. نجات اور ذرائع سے بھی حاصل ہوگی. وہ ذرائع ہیں عذر پر کھڑے ہوئے کہ فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں ملا کہ وہ مسلمان ہو سکے، فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں مل سکا کہ وہ ورچو کا کوئی تصور بھی کر سکے، تو وہ معذور ہے اور معذور کا امتحان نہیں ہے. ایک اور عذر ہے کہ اس شخص کا ذہن اس قابل ہے نہیں کہ وہ ایمان تسلیم کر سکے، قبول کر سکے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ اینٹی تھیسس قبول کر سکتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو فطرتاً سوال کرتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جو فطرتاً مان لیتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں یہ دماغ، یہ ذہن اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس کے خالق کا بنایا ہوا. ہاں حالات کا خالق. ہاں ٹھیک ہے. سزا اور جزا. ایک جملہ میں کہہ دوں اگر آپ اجازت. جی فرمائیے. اینٹی تھیسس اگر کانسیپچولائز کر لیتا ہے آدمی اور تھیسس کو مان نہ سکنے کا عذر دیتا ہے تو یہ اس کی چالاکی ہے، عذر نہیں ہے. مگر چالاکی تو ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دی گئی ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی تو نہیں ہے. نہیں، انٹینشنل ہے نا. چالاکی میکینیکل نہیں ہے، انٹینشنل. جن سائنسی حقائق کو آپ مانتے ہیں وہ شاید اس سے بہت کمزور دلائل سے آپ مان رہے ہوتے ہیں جس سے ہم مذہبی حقائق کو مانتے ہیں. یعنی وہ اتنے ہی کبھی دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل قرآن مجید نے پیش کیے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی سامنے نہیں لا سکے. اس کو کبھی موضوع بنائیے، لیکن اس کے موضوع بنانے کا انداز، نشست و برخاست اور ہوگی. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طریقے سے قطعی دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ ثابت کیا ہے اور وہ کتنے عقلی دلائل ہیں، کتنے علمی دلائل ہیں اور کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن اس وقت کچھ دوسرے سوالات جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اس کا مطلب ہے خدا پر سچا ایمان، اس کے حضور میں جواب دہی پر سچا ایمان، اور اس جواب دہی کے لیے اچھے عمل کی بنیاد پر انسان کا اپنے آپ کو تیار کرنا. یہی اسلام کی دعوت ہے. اب اس کے بعد آتی ہیں تفصیلات جتنی کسی کے علم میں آتی ہیں اور اس کا اس پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ تفصیلات فی الواقع اس کے پروردگار کی طرف سے ہیں، اسی کے لحاظ سے وہ مسئول ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کے سامنے محمد الرسول اللہ کی پیش کردہ تفصیلات آ گئی ہیں، ان کی نبوت کے دلائل بھی آ گئے ہیں، بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، وہ پھر انکار کرتا ہے، تب مجرم ہوتا ہے. یعنی میں اس بات کو یوں بیان کروں گا. اب اس کے بعد یہ رہ جاتی ہے ماحول کی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ امتحان لینے والے نے اس ماحول میں وہ تمام اسباب پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی غربت و عمارت سے تعلق نہیں ہے. یعنی یہ کائنات ایک غریب کے لیے بھی اس کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا اپنا وجود اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس کے پاس بھی موجود ہے. اور یہ کس نتیجے تک پہنچاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ان دلائل کی تفصیل کی جائے. قطعی طور پر اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. جواب دہی کے احساس کے لیے کوئی غربت و عمارت کا معیار نہیں ہے. یہ اتنا فطری احساس ہے کہ انسان گویا اندر سے بول اٹھتا ہے کہ یہ فی الواقع مجھے جواب دہ ہونا ہے. آپ نے پوری کائنات کا نظم جو انسان کی سطح پر بنایا ہے جواب دہی کے احساس پر بنایا. قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو آپ کو بتائے گا کہ وہ اس بنیادی چیز کو کیسے پیش کرتا ہے اور کیسے ثابت کرتا ہے اور کس قطعیت کے ساتھ پھر اس کو نتیجے تک پہنچا دیتا ہے. تو ماحول کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ یہ جو بنیادی چیزیں میں نے بیان کی، یہ بات کہ خیر و شر کا شعور، تو اس کا بھی تعلق نہ غربت سے نہ عمارت سے. غربت اور عمارت اسباب فراہم کرتی ہے سمجھنے کے، سوچنے کے اور بہت سے دوسرے وسائل کے، لیکن وہ کن چیزوں کے اسباب فراہم کرتی ہے؟ وہ ہماری دنیوی ترقی کے اسباب فراہم کرتی ہے. کس وجہ سے بچے جنت کا حصہ ملیں گے؟ اس وجہ سے جنت کا حصہ بنیں گے کہ خود کائنات کو اگر آپ دیکھیں جو اس وقت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس کی نعمتوں میں بچہ خود ایک عظیم نعمت ہے. اور اگر آئندہ کائنات کے اندر نسل پیدا کرنے کا عمل نہیں چلنا ہے تو پھر انہی بچوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اسی عمر میں، اسی احساس کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی حسن کے ساتھ، اسی جمال کے ساتھ. قرآن نے اس کو کہا کہ تمہارے گرد و بیش میں ولدان مخلدون ہوں گے، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. اس کو جواب دے دیجیے. جی بات تو ساری عقیدے کی ہے اور غامدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ بچے اور وہ جن میں کسی طرح کا نقص ہے، خرابی ہے، وہ جنت جائیں گے. مگر یہ بھی تو ایک بڑی خرابی ہے کہ لوگ راہ راست پہ نہیں آتے. تو اب یہ ان کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ان کے دماغوں میں پہلے سے ڈالا گیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی جینز بتا رہے ہیں کہ جی اچھا، ہم اپنی جینز اور اپنے ماحول کا نتیجہ ہیں. ہمیں ورثے میں جو کچھ ملتا ہے
اس کا جو مولیکولر سٹرکچر ہے وہ طے کرتا ہے کہ بالوں کا رنگ کیا ہوگا, کہ شکل کی کیا فیچر, وہ جینز مجرم کے ہیں, عالم کی ہیں, وہ اس کے اندر موجود ہیں پہلے سے, کہ دماغ کیسا ہوگا, کیا یہ ریاضی کے قابل ہوگا, کیا یہ سوال جواب کرنے والا ذہن ہوگا یا تسلیم کرنے والا ہوگا. تو اس میں تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی چیز پسند نہیں کی, اور نہ ہی ہم نے اپنے ماحول کو چنا. ہم نے کبھی یہ نہیں فیصلہ کیا پیدائش سے پہلے کہ ہمیں مسلمان پیدا ہونا ہے, ہندو پیدا ہونا ہے, یہ پیدا ہونا ہے, وہ پیدا ہونا ہے, یا اس ملک میں یا اس ملک میں, یا اس خاندان میں یا اس خاندان میں. گو کہ یہ چیزیں طے کرتی ہیں جینز کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ورثے میں ملتی ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو میں غامدی صاحب کی بات سے بڑا خوش ہوں کہ بچوں کو اور معذوروں کو اور رعایت ملے گی. ہاں, ان کو جنت بھیجا جائے گا, تو پھر اور تمام لوگوں کو بھی جنت بھیجا جائے اسی دلیل کے تحت. جی احمد جاوید صاحب, مجھے آپ اجازت دیجیے گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب ایک اور اچھا سوال ہے اور مجھے اس پر بھی کچھ گزارشات پیش کرنی ہے, اگر آپ اجازت دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پروفیسر نے جو بات کہی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جینز میں کیا چیزیں ہیں, وہ آپ کی صلاحیتیں ہیں, یعنی آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہوں گی. ایک آدمی کو ریاضی دان بننا ہے, ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے, ایک میں شاعرانہ خصوصیات ہیں, ایک زیادہ سوالات کرنے والا ہے, ایک آدمی چیزوں کے مجرم بننے کی بھی تو جینس ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ مجرم بننے کی کوئی جینس نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں جس کو آپ مجرم جس نتیجے کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو انسان کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں, ان صلاحیتوں کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی میں اشتعال کا پہلو زیادہ ہوگا, اصل میں ایک آدمی کے اندر تاثر قبول کرنے کا پہلو زیادہ ہوگا. یہ صلاحیتیں ہیں, ان کو آپ جس وقت شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے ماحول کے ذریعے سے مزید پالش کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں مجرم بھی بن جاتا ہے, اور وہی اشتعال کے ساتھ الجھ جانے والا آدمی جو ہے وہ ایک عظیم مجاہد بھی بن جاتا ہے. دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں. غریب ترین گھرانے میں آدمی پیدا ہوا اور آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کارنامے دکھا دیے. میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک آدمی پیدا ہوا ایسے گھرانے میں جہاں کوئی اسباب موجود نہیں تھے. میں اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں کہیں اسباب تلاش نہیں کر سکتے جو زندگی اب میں اختیار کیے ہوئے ہوں. لیکن وہ تمام چیزیں جتنی ہیں, انسان کے اندر ارادے اور شعور کی بڑی قوت دی گئی ہے. مجرم بننا ایک الگ عمل ہے, وہ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے نتیجے میں. البتہ صلاحیتوں میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر زیادہ غصہ ور ہے, اور ایک آدمی زیادہ جلد باز ہے, اور ایک آدمی بہت ٹھنڈے طریقے سے کام کرنے والا ہے. یہ صلاحیتیں جو آپ کی جینس کے اندر دی گئی ہیں, ایسا نہیں ہے کسی آدمی کو قاتل بنا کے رکھیں. مگر غریب بستیوں میں عام طور پہ زیادہ جرائم پائے جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا؟ امیروں میں بھی بہت جرائم پائے جاتے ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو تعداد ایسی بستیوں میں جہاں غربت ہے, افلاس ہے اور زندگی کی ضروریات میسر نہیں ہے, وہاں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. مجھے اجازت دیجیے میں آپ سے عرض کروں, ہمارے دیہات انتہائی غریب سے, میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. ہمارے دیہات میں بات کر رہا ہوں, ان دیہاتوں میں انتہائی غریب لوگ بستے تھے. ان انتہائی غریب لوگوں کے جرائم کی شرح انتہائی کم تھی. ہمارے دیہات پرسکون دیہات تھے, ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت مثالی تھی. لوگوں کے پاس بعض اوقات محض پیاز سے روٹی کھانے کے اسباب میسر ہوتے تھے, تب بھی وہ اعلیٰ اخلاقیات پر زندگی بسر کرتے تھے. شہر ہم نے بنائے, شہر بنانے کے بعد ہم نے انسان کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں. اب ان مسائل کے اندر اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نے انسان کے سماج کو اور اس کی نفسیات کو ملحوظ نہیں رکھا اور دنیا کو ایک ایسا رخ دے دیا ہے, اور اس میں سائنس نے بڑا کردار ادا کیا ہے. سائنس بڑی نعمت ہے لیکن ظاہر انسان کے ہاتھ میں ہے, بڑا کردار ادا کیا ہے. اس سے ماحول میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جو آپ کو شہروں میں بعض موقعوں کے اوپر اس طرح نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیے امیر گھرانوں میں کوئی اسباب و وجود نہیں ہوں گے, اس کے باوجود آپ دیکھیں جرائم پیشہ لوگ وہاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بعض اوقات خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے اور اپنے ماحول اور اسباب کے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو خدا اس کی رعایت دے گا. اس کو احمد جاوید صاحب نے بیان کیا. لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ہم چاہیں گے ایک وقفے کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ جاوید صاحب کی بات کو آپ آگے بڑھائیں. جی میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. چلیے پاکستان کو چھوڑ کر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ کے شہروں میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کا 90% ان علاقوں میں ہے جہاں بلیکس رہتے ہیں اور جہاں غربت اور افلاس زیادہ ہے. اب اگر ایک بچہ اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ اس کا قصور ہے؟ کیا جب وہ مجرم بنتا ہے تو ہمیں اس بچے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے یا اس کے ماحول کو؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کی بات ہو چکی ہے, ماحول اس کا ذمہ دار ہوگا. اور جس طرح دنیا میں ہم ماحول کی رعایت دیتے ہیں, لیکن جزا اور سزا کے حوالے سے دنیا میں یہی کرتے ہیں, تو کیا 90% بلیکس کو پھر دوزخ میں جانا چاہیے؟ یہ ہم نے تو نہیں کہا. دیکھیے بات یہ, اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم عدالت لگاتے ہیں, اس میں مجرم ہمارے سامنے آتا ہے
وہ غریب علاقے سے بھی آتا ہے, امیر علاقے سے بھی آتا ہے, کس اصول پر فیصلے کرتے ہیں؟ لیکن زیادہ غریب علاقوں سے آتا ہے نا, لیکن اس کے باوجود ہمیں جرم کی سزا دینا ہوتی ہے, تو ہم معاف بھی کرتے ہیں, ہم ماحول کا لحاظ رکھتے ہیں, ہم ماحول کا لحاظ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب دنیا کے قانون کو بیان کیا تو ماحول کا لحاظ کیا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قرآن نے یہ کہا کہ بدکاری کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ یہاں ایسی خواتین موجود ہیں, خاص طور پر لونڈیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جن کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی, جن کو مناسب ماحول میسر نہیں آیا, ان سے اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو سزا نہیں دی جائے گی. کہا نا قرآن مجید نے. تو جب وہ دنیا میں اس قانون کو ملحوظ رکھتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں رکھے گا؟ لہٰذا جب کسی آدمی کو آپ نے یا میں نے, آپ اور میں سے مراد انسان ہے, غلط ماحول میسر کر دیا ہے تو امتحان لینے والا اس کے عذر کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو رعایت دیتا ہے. بالکل یہی آخرت میں بالکل عذر مانا جائے گا, آج میں اس کا عذر مانا جائے گا. اس کو قرآن نے بیان کیا. میں نے آپ کو مثال دی. یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, وہ مجھے بتا رہی ہے. آپ اسے ایک مطلب نکال رہے ہیں, احمد صاحب کچھ اور نکال رہے ہیں. ان سے بھی پوچھ لیجیے. لیکن مجھے یہ حق ہے, جس طرح آپ کو کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. کائنات ایک ہی ہے, احمد جاوید صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی. آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مجھے سائنسی اصولوں سے واقف کرتے ہیں. لیکن اسی طرح قرآن بھی آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی, احمد جاوید صاحب کے لیے بھی ہے, اور مجھے اس کا مطالعہ کر کے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کا حق ہے. آپ کو اپنا حاصل. لیکن ایک بڑا بنیادی فرق ہے. جی, scientific method is the big difference that پرویز is talking about. جب پرویز اور میں اگر کسی سائنٹسٹ کے طور پہ اگر کسی نقطے پہ اگر ہم ایگری نہیں کرتے تو ہم آبزرویشن ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم میں سے ایک کو پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ میتھڈ جو ہے نا, اسی وجہ سے سائنس اتنا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور یہ میتھڈ جو ہے یہ مذہب میں اور دوسری چیزوں میں اپلیکیبل نہیں ہے. نہیں, ہم مذہب میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے بارے میں ایک مفکر ایک نقطہ نظر بیان کرتا ہے, اپنے دلائل دیتا ہے, میں اس کی تردید کر کے اس کے دلائل کی نفی کر دیتا ہوں. اگر ایسا ہوتا اس کے بعد دنیا قبول بھی کرتی ہے, مانتی بھی. اگر ایسا ہوتا تو انٹرپریٹیشن میں بھی نقطہ نظر ہے. ہاں, لیکن اگر متصادم ہے. ہاں بالکل, اگر ایسا ہوتا تو اتنے سیکٹس اور اتنے ریلیجنز نہیں ہوتے. سائنس میں ڈارون کی تھیوری, سائنس میں بھی ایک سے زیادہ نقطہ نظر موجود ہے نا؟ جی نہیں, سائنس میں ہے, سماجی علوم میں ہے, تمام چیزوں میں ہوں گے. یعنی انسان اختلاف کرے گا, اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا, جب اختلاف ہوتا ہے سائنس کے اندر تو اس اختلاف کو دور کیا جاتا ہے تجربات, مشاہدات اور منطق کی بنیاد پر. تو چلیے, اگر آپ کی سوچ یہ ہے اور آپ کی سوچ یہ ہے, ہم ایک تجربہ کر سکتے ہیں, آپ پریڈکٹ کریں کہ اس تجربے میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کریں کہ کیا ہونے والا ہے, پھر ہم مشاہدے کے ذریعے سے یہ جان سکیں گے آیا کہ یہ بات درست تھی یا یہ بات درست تھی. تو اس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ, سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اس میں بنیادی بات تشکیک کی ہے, یو کوسچن ایوری تھنگ. یہ آپ مذہب میں نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, بالکل کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے ایک سائنٹسٹ کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے. جس طرح سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایسے یہاں بھی پیدا ہوتا ہے. اس سوال کے بارے میں بہت سے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں, غور کرتے ہیں, اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ وہاں پر چیز کا مشاہدہ کریں گے, تجربہ کریں گے, تجربہ کر کے دکھا دیں گے, بالکل اسی طرح جب آپ کسی کتاب سے کوئی چیز اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی اصول ہیں. آپ اس کی زبان کو دیکھیں گے, آپ اس کے بیان کو دیکھیں گے, آپ جملے کو دیکھیں گے, آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے, آپ اس کے پس منظر کو جانیں گے, اس کے بعد آپ رائے قائم کرتے ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر میں ایک رائے رکھتا ہوں, احمد جاوید صاحب ایک رائے رکھتے ہیں. یہ دونوں آراء جو ہیں یہ زیر بحث لائی جا سکتی ہیں. لیکن فزکس میں دو سیکٹس نہیں ہوتے فزکس میں, لیکن ایسے نہیں ہوتے. ابھی آپ نے ایک پہلے سے پروگرام جو ہمارا اسی موضوع پر ہوا تھا اس میں فرمایا کہ حیاتیات کے ماہرین میں سے 400 آدمیوں نے دستخط کر دیے ہیں اس بات کے اوپر کہ ڈارونزم کو رد کر رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نقطہ نظر ہو گئے. تو اگر 403 لاکھ میں سے ایک اور بات یہ صورت ہوگی, نقطہ نظر تو 2 ہو گئے. اور میں عرض کروں, میں سائنس کا بہت معمولی طالب علم ہوں, میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ بے شمار ایسی چیزیں جن کے اندر ابھی بحثیں جاری ہیں, جن میں 2, 3, 4 نقطہ نظر موجود ہیں, ان کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی ہے.